आइए हम खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस में से देखेंगे। आज जो मज़मून है वही है और आज उसका चौथा हिस्सा है पावर इन क्राइस्ट वर्शिप, मसीह की प्रस्तिश में कुव्वत, यानी यसु मसीह की प्रस्तिश करने में, उसकी हम्द करने में, उसकी सताइश करने में कुव्वत है। तो मरकज़ी हवाला और मरकज़ी आयात हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 23 और 24 आयत हम इसको देखेंगे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में ये लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। खुदा की ताज़ीम ये भी उसकी प्रस्तिश है, खुदा की इज्जत करना ये भी उसकी प्रस्तिश है, हम्द व सना ये भी उसकी प्रस्तिश है, खुदा की तारीफ़ करना ये भी उसकी प्रस्तिश है, दुआ करना ये भी उसकी प्रस्तिश है। गीत इबादत का एक हिस्सा है। गीत क्या है जी? गौर से सुनिए, इबादत का एक हिस्सा है। प्रस्तिश जो है सजदे का भी नाम है। जब आप झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो फिर ये भी प्रस्तिश है। खुदा को सजदा करना ये भी प्रस्तिश है, ये उसकी ताज़ीम है, ये उसकी इज्जत है। देखिए पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 5वीं आयत देखिए। तो अब्राहम ने जब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गया तो उसने क्या कहा? पैदाइश 22वां बाब और जी उसकी 5वीं आयत। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसका मतलब है हम तुम यहाँ ठहरो, हम जाते हैं और खुदाए कदूस को सिजदा करके वापस आएंगे। इसका मतलब है सिजदा करना, खुदा की हम्द, खुदा की ताज़ीम, खुदा के नाम को जलाल देना। गीत ही सिर्फ प्रस्तिश नहीं है कि आप गीत गाते रहे तो ये प्रस्तिश है, नहीं, गीत भी प्रस्तिश है, लेकिन प्रस्तिश क्या है? सिजदा करना भी क्या है जी? प्रस्तिश है। खुदा ने फरमाया तुम बुतों की पूजा ना करना और ना उनके आगे सिजदा करना और ना उनकी क्या करना? प्रस्तिश करना। खुरूज 20 बाब 5वीं आयत आप बाद में पढ़ लीजिए, आप देख सकते हो उसको। ना उनको सिजदा करना, ना उनकी क्या करना? इबादत करना, ना उनको उनके सामने उनकी प्रस्तिश करना। खुदा कदूस ने फरमाया तुम ऐसा ना करना। गौर से सुनिए, प्रस्तिश है क्या? तवज्जो कीजिए। एलिया ने खुदा की प्रस्तिश की है। जब वो कुर्बानी चढ़ाने लगा, बाल के 450 पुजारी आए और एक उनके दरमियान एक मुकाबला, जो आग के साथ जवाब दे वो खुदा ठहरेगा। तो बाल के पुजारी सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम तक क्या करते रहे? बाल को पुकारते रहे। उन्होंने बड़े जतन किए, उन्होंने बड़े ढोल बजाए, उन्होंने बड़ी बांसुरियां बजाई, उन्होंने बड़ा अपने बदनों को जख्मी किया। वो क्या कर रहे थे? बाल के सामने नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, अपने बदनों को जख्मी कर रहे थे। उन्होंने बड़ा बखूर जलाया, बड़ी आग जलाई कि शायद बाल जवाब देगा, लेकिन वो तो बुत था। एलिया ने कहा वो सो रहा होगा, हो सकता है वो सफर में हो। लेकिन लिखा है कलाम में पुजारियों ने उसकी क्या की? बाल की, जो उसको मानने वाले थे उसके सामने नाच रंग किया, शायद बाल वापस आए, बाल जवाब दे। लेकिन बाइबल बयान करती है शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नजदीक आया और उसने 12 पत्थर लिए। क्या किया? 12 पत्थर लिए, खाई खोदी, पानी डाला 3 बार और फिर घुटने टेके
کیا کیا؟ گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے کہا ابراہم، اسحاق، اسرائیل کے قدوس، پتہ چل جائے کہ آسمان اور زمین پر صرف تو ہی خدا ہے. یہ پرستش تھی. آگ آئی، ساری قربانی کو لے کر چلی. گھٹنے ٹیکنا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا، اس کے سامنے دعا کرتے ہوئے رو پڑنا اور بل ساختہ اپنے دل کو کھول کر اس کے سامنے انڈھیل دینا جیسے حنا نے اپنا دل انڈھیل دیا. یہ پرستش ہے. آج کے معاشرے میں، ہمارے آج کے معاشرے میں صرف گیتوں کو ہی پرستش کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. پھر دیکھیے یونا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 23 اور 24 آیت. پھر دوبارہ اس حوالے کو ہم پڑھیں گے. کیا لکھا ہے؟ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. ہاں جی. کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. آمین. آج لوگ چرچز میں، کنونشنوں میں کس لیے جاتے ہیں؟ اور بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوتی، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں. فلاں ورشپر آ رہا ہے، فلاں گلوکار آ رہا ہے، ہاں جی ہم اس کو سننے جا رہے ہیں. فلاں گلوکار، فلاں گانے والی بہن، فلاں گانے والا بھائی آ رہا ہے اور ہم اس کو سننے جا رہے ہیں. لوگ گانے والوں کو سننے جاتے ہیں، گانے والے لوگوں کے لیے گاتے ہیں. آئیے سننے والے یسوع کے لیے سنیں، گانے والے یسوع کے لیے گائیں، کیونکہ سارا جلال صرف اور صرف خداوند یسوع کے نام ہے. کس کے نام کو جلال؟ یسوع مسیح. غور سے سنیے، ادھر دیکھیے. آپ چرچ میں ادھر ادھر نہ دیکھیں. آئے ہم خدا کے لیے گیت گائیں، آئے ہم یسوع مسیح کی صلیب کی پرستش کریں، اس کے لیے گیت گائیں. آئے ہم یسوع کے لہو کے گیت گائیں. آئیے ہم روح القدس کے گیت گائیں. آئیے ہم یسوع مسیح کی عظیم قربانی کے لیے گیت گائیں، اس کے کفارے کے لیے، اور وہ جو ہماری جانوں کا لنگر ہے. انسانی پرستش، جسمانی پرستش، یہ خدا کے نام کو جلال دینا نہیں، اپنے نام کو جلال دینا ہے. میں نے کیسا گایا ہے دیکھیا؟ میں جدو گایا ہے نا، بڑیاں تاڑیاں بجیاں، لوگ جھوم رہے سن. میں جدو گاؤں گیا نا، ایسا سما بج گیا، کمال ہو گیا. نہیں، روح القدس نازل ہوگا آپ کی پرستش کے کرنے سے. خدا کے نام کو جلال دیں، اپنے نام کو جلال نہ دیں. اپنے نام کو جلال نہ دیں اور اپنا جلال ظاہر نہ کریں. پرستش کرنی ہے تو پھر روح اور سچائی سے کریں اور صرف زندہ خدا کی پرستش کریں. چرچ کے اندر سارے لوگ مل کر گائیں. اب سن رہے ہیں اس جملے کو؟ چرچ کے اندر سارے لوگ مل کر گائیں. ایسے گیت گائے جائیں جو ساری جماعت آپ کے ساتھ مل کر گائے. اچھی بات ہے، لوگ سولو گاتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. گانے چاہیے، غزلیں بھی گانی چاہیے، کیوں نہیں. لیکن اگر ایک شخص اکیلا ہی گا رہا ہو اور باقی سارے سن رہے ہوں چرچ کے اندر، تو بس پھر وہ سن ہی رہے ہیں، وہ تو پرستش نہیں نہ کر رہے. خدا کی پرستش سب مل کر کرتے ہیں. خدا کی پرستش کیا ہے جی؟ سب کیا کرتے ہیں؟ مل کر کرتے ہیں. اور پرستش ایسی کہ جس کے وسیلہ بندھن ٹوٹ جائیں، جس کے وسیلہ بڑی آگ آئے، اور ایسی مسیح یسوع کی پرستش جس میں قوت ہو، جس میں تمام طرح کی ابلیسی قوتیں شرمندہ ہوں. دیکھیے اعمال کی کتاب 16 باب 23 آیت. اور بہت سے بیت لگوا کر، ہاں شاباش، ہوں ٹھیک ہے، انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. آگے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کی قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے. آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے
اور خدا کی حمد سے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ آمین۔ آمین۔ کیا ہوا ہے؟ پالوس اور سلاس حمد کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے، میری طرف دیکھیے، کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے دعا شروع کی ہے، کاٹ میں ہیں، قید خانہ کے اندر ہیں، اور ان کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، ان کو مارا گیا ہے، ان کے بدن پر زخم ہے، ان کے پاؤں زخمی ہیں، ان کا بدن زخمی ہے، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیت گا رہے ہیں۔ ایسی پرستش، جب وہ گیت گا رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، غور سے سنیے، توجہ کیجئے، جب وہ حمد کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، کاٹ میں ہیں، آسمان پر ہلچل مچ گئی، اور فرشتوں کے درمیان خدا باپ نے ضرور یہ کہا ہوگا، بھائی دیکھو میرے بندے زمین پر مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فرشتے زمین پر اترے، بیڑیاں کھل گئی اور دروازے کھل گئے اور تمام قید خانے کی نیویں ہل گئی، بھونچال آیا۔ ایسی طاقتور پرستش، کیا پرستش کرتے ہو کہ خدا کی آگ آئے اور بندن ٹوٹنا شروع ہو جائے؟ ایسی پرستش نہیں کہ اپنے نام کو جلال دیا جائے، ایسی دعا، ایسی پرستش پالوس اور سلاس کر رہے تھے کہ آسمان پر کھلبلی مچ گئی۔ اور بھائیو تھلے جا کے دیکھو، میرے بندے مصیبت جائے۔ ایسی پرستش، ایسے گھٹنے ٹیکنا، ایسے ہاتھ اٹھانا، ایسے گیت گانا، خیال ہے وہ زبور بھی گاتے ہوں گے، آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچا لے گا۔ چلیے دیکھیے اعمال 16واں باب 26ویں آیت پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہے؟ یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور ایسی سب بیڑیاں کھل پڑی۔ آمین۔ کوئی بھی چیز غور سے سنیے، درد یا تکلیف ہمیں خدا کی پرستش کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اب سن رہے غور سے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، اب دیکھیے یرمیا کو قید میں ڈالا گیا ہے، حزقیل کو، یسایہ کو، کیا یہ خدا کے لوگ نہیں تھے؟ اگر آج خدا کے لوگوں پر مصیبت آ جاتی ہے، نہیں خدا کے لوگ ایسے نہیں ہونے چاہیے تھا، خدا کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ کیسی پرستش؟ غور سے سنیے جو پیچھے بہنے، کیسی پرستش؟ آپ تکلیف میں ہیں، دعا کریں اور پھر اس کے بعد کیا کرنا شروع کریں؟ اس کی پرستش کرنا شروع کریں۔ آپ کا دکھ، آپ کی مصیبتیں آپ کو پرستش کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اور لکھا ہے بھونچال ہے، یکا یک، یہ لفظ جو لکھا گیا یکا یک، اس کا مطلب اچانک، ایک دم سے، اچانک سے۔ جب ہم پالوس اور سلاس کی پرستش کو دیکھتے ہیں تو خدا قدوس کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ غور سے سنیے، اس میں غور طلب پوائنٹ، غور طلب نقطہ، تو ابلیس کی بنیادیں ہل گئی، ابلیس کے سارے بندھن ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ یسوع آیا ہے۔ اب سن رہے غور سے، ہمارے ارد گرد بنیادیں ہل جائیں گی، اسی دم دروازے کھل گئے، اسی دم بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہم ایک بیماری کے لیے پریشان رہتے ہیں، آئیے روح اور سچائی سے پرستش کریں، عبادت شروع میں آئیں، عبادت کے شروع میں آئیں، عبادت کے سینٹر میں نہ آئیں۔ کچھ لوگ عبادت کے سینٹر میں آتے ہیں، کچھ لوگ کلام کے وقت آتے ہیں۔ آپ پوری برکت کب حاصل کرتے ہیں؟ جب آپ وقت پر آتے ہیں، میں وقت پر آئیں، عبادت کے شروع میں آئیں، پھر ہی پرستش ہوگی۔ اور پرستش ہے کیا؟ دیکھیے زبور 22 اس کی 3 آیت،
लेकिन तू कदूस है, हाँ, लेकिन तू क्या है? कदूस है। तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हाँ, तू जो हम इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए इसको। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हाँ, आमीन। कब खुदा का तख्त लगता है? जब आप प्रस्तिश करते हैं और करूबी जानदार उसका तख्त उठाते हैं और खुदा आपके दरमियान आ जाते हैं। ऐसी प्रस्तिश, ऐसी दुआएं, जमायत जब खड़ी हो, ऐसी ताकतवर दुआएं, ऐसी प्रस्तिश, ऐसी ताकतवर प्रस्तिश। चलिए ज़बूर 98 देखिए, उसकी चौथी आयत, वर्ष नंबर 4, 5, 6, 7। ज़बूर नंबर 98। ए तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावंद की सिताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज़ से। हाँ, एक मिनट, किसकी आवाज़ से? सुरीली आवाज़ से। आगे, नरसिंगे और करना की आवाज़ से। आगे, बादशाह यानी खुदावंद की हजूर खुशी का नारा मारो। आगे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं और जहान और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं। आमीन। आमीन। क्या करें? अब देखिए यहाँ पे पहाड़ियाँ, समुंदर, हैं, खुशी से क्या करें जी? किसके लिए? बाइबल में लिखा है और उसका तख्त तूफानों के वक्त भी लगा रहता है। आमीन। ये प्रस्तिश है। मौसीकी खुदा के नज़दीक इसकी क्या हैसियत रखती है? मौसीकी खुदा के नज़दीक क्या हैसियत रखती है? इसका एक और अदराक है। यहूदियों को बहुत गहरे तौर पर इस बात का अंदाज़ा था। गौर से सुनिए कि ज़बूरों की किताब में सिर्फ तकरीबन 100 के करीब ऐसे हवाला जात हैं जिसमें मौसीकी खुदा की हम्दो सना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका हुक्म दिया गया। फिर 107 बार ज़बूरों में ये बात आई है और 91 मरतबा ज़बूरों में ऐसे ज़बूर हैं जिनमें खुदा को मौसीकी का सामा कहा गया है, जिसका मतलब है खुदावंद के लिए गाओ। किसके लिए गाओ? मैंने शुरू में क्या बताया? अपने लिए ना गाएं, लोगों के लिए ना गाएं। कुछ लोग लोगों के लिए गाते हैं और लोग कुछ उनको सुनने आते हैं। नहीं, सुनने वाले भी यीशु का कलाम सुने और गाने वाले भी यीशु के लिए गाएं। खुदावंद की हम्द करो। मौसीकी बदी की कुव्वतों से रहाई अता करती है। क्या करती है मौसीकी? कौन सी मौसीकी? गानों की बात नहीं कर रहा, खुदा के कलाम के मुताबिक वर्शिप। अब देखिए दाऊद क्या करता था? वो सुरमंडल बजाता था और साउल से बदरू भाग जाती थी। अभी आप शुरू ही करेंगे, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते आने फरमा, बदरू चली जाएगी और बड़ी बड़ी देर रौला पौधे रहने। आप सिर्फ प्रस्तिश करें, हम्द करें, दुआ करें, बाकी काम उसका है। आप सुन रहे हैं? मौसीकी बदी की कुव्वतों से रहाई अता करती है और उनके मुतासरीन को होशमंदी की जानिब खींच लाती है। ऐसे लोग जो गलत मौसीकी सुनते हैं वो खुदा के कलाम की वर्शिप करें तो क्या होगा? वो वापस आ जाएंगे। चलिए ज़बूर 29 देखिए, वर्ष नंबर 2, 29वां ज़बूर, उसकी दूसरी आयत। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। आमीन। आमीन। कैसी तमजीद करो? जैसा उसका नाम है, जैसा उसका नाम है। आप बड़े आदमी की कैसे इज्जत करते?
آپ بڑے شخص کی کیسے تعظیم کرتے ہیں؟ آپ کی ملاقات کسی بہت بڑے شخص سے ہو تو آپ بڑے ویل ڈریس ہو کے بڑے ادب کے ساتھ اس سے گفتگو کریں. تو زبوروں کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یعنی خدا کی ایسی تعظیم کرو جو اس کے نام کے ایسی اس کے نام کو جلال دے. غور سے سنیے. نمبر 1، بائبل مقدس میں موسیقی کا ذکر 800 مرتبہ ہوا ہے. نمبر 2، بائبل مقدس میں ساز بجانے کا ذکر 317 مرتبہ آیا ہے. اور نمبر 3، بائبل مقدس میں پرستش کا ذکر 332 مرتبہ آیا ہے. 332 ٹائم. اب دیکھیے مکاشفہ کی کتاب 5واں باب، دیکھیے اس کی 8ویں آیت نکالیے. مکاشفہ کی کتاب اس کو 5واں باب اور اس کی دیکھیں گے ہم 8ویں آیت. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اب پہلے کیا ہے؟ بربت ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعائیں ہیں. آگے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. ہاں جی. کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. آگے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. شاباش پڑھتے جاؤ. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. آمین. آمین. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آسمان پر پرستش کا معیار دیکھیے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے اگلے میسیجز میں کہ آسمان پر پرستش کیسے ہوتی ہے. پرستش دیکھیے کیا کر رہے ہیں؟ چاروں جاندار 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بربت ان کے ہاتھ میں ہے، اونٹ کے سونے کے پیالے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. نمبر 2، وہ نیا گیت گا رہے ہیں. کون سا نیا گیت؟ نئے گیت گائیں، دل سے گاتے بجاتے رہا کریں. اور کیا لکھا ہے؟ اور تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے. یہ گیت گایا جا رہا ہے. آپ سن رہے ہیں؟ آسمان پر برے کی حمد ہوتی ہے، اور اس کے لہو کی پرستش ہوتی ہے. خدا باپ کی حمد ہوتی ہے، روح القدس کے گیت جاری ہیں، اور برے کے خون کے گیت جاری ہیں. آپ سن رہے ہیں غور سے؟ کس کے گیت گائے جا رہے ہیں؟ برے کے لہو کے گیت گائے جا رہے ہیں. چلیے 9ویں آیت دیکھیے لمحہ کے لیے اسی کی. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. آمین. ہم نہ کوئی قوم تھے، نہ کوئی قبیلہ تھے، نہ کوئی ہمارا خاندان تھا. ہم تو گناہوں میں دلدل میں گرے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے لہو کے دیے جلا کر صلیب پر خون بہا کر ہمارے لیے مکتی داتا ہوا، اور اپنے خون سے ہمیں خرید لیا. لیکن ہر ایک قوم اور قبیلے سے جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا وہ زندگی پائے گا، اور کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. آسمان پر دیکھیے پرستش ہو رہی برے کے لہو کی، اور کیونکہ ذبح کیا ہوا برا ہی. اور لکھا ہے 11ویں آیت بیٹا پڑھو، 11ویں اور 12ویں آیت. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد
बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। आगे और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम के लायक है। आमीन। ये आसमान पर लाखों, फिर कहता है करोड़ों, और अगर हम और ज़्यादा ठीक मतलब में जाएं, बेशुमार, जिनका कोई शुमार कर ही नहीं सकता, इतने फरिश्ते। कहते हैं ज़बा किया हुआ बर्रा ही, नंबर 1 कुदरत, कुदरत क्या है? उसका कलाम। नंबर 2 दौलत, हिकमत, रूहुल कुद्स, इज़्ज़त, ताकत, तमजीद और हम्द के लायक है। आइए अजीज़ों, हम ऐसे प्रस्तिश करें, उसके लहू के गीत गाएं, क्योंकि बर्रा ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत और दौलत और ताकत और हम्द के लायक है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।